بحیرہ مردار کے بارے میں بات کریں گے۔ بحیرہ مردار کیا چیز ہے؟ بحیرہ مردار ایک سمندر ہے، سمندر کا ایک حصہ ہے جہاں پر لوگ ڈوبتے نہیں ہیں۔ اس کی گہرائی کتنی ہے، اس کی لمبائی کتنی ہے، اس کی چوڑائی کتنی ہے، وہاں پہ لوگ کیوں نہیں ڈوبتے، وجہ کیا ہے، وہاں پہ آکسیجن کیوں زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، کیا وہاں پہ قوم لوط پر عذاب آیا تھا یا حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تھا، کیا کہلاتے ہیں جو اس کے ساتھ ارد گرد جو اس کا ماحول ہے وہ کیا ظاہر کرتا ہے، اس سب کے بارے میں بات کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں محسن اور انفارمیشن مینٹر آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہے۔ اس میں ہم بات کریں گے ڈیڈ سی کے بارے میں، اور جو اس کو ہم بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں۔ بحیرہ مردار اس وجہ سے کہا جاتا ہے جہاں وہاں پر کوئی بھی جاندار موجود نہیں ہے، وہاں پہ باقیات نہیں ہے۔ مزید اس کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ہم سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک انفارمیشن مینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پہ سبسکرائب کر لیجئے، اور بیل آن ہونے سے کیا ہوگا کہ جو بھی نئی ویڈیو آئے گی اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملا کرے گا۔ فرینڈز، جو ڈیڈ سی ہے یہ اسرائیل اور اردن کے درمیانی علاقہ ہے، ساحلی پٹی ہے ایک، وہاں پہ موجود ہے یہ، اور اس کو نمکین جھیل بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک ریڈ سی موجود ہے جس کی وجہ سے اس کو سمندر کہا جاتا ہے، ڈیڈ سی کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے، اور اردو میں اس کو ہم بحیرہ مردار بھی کہتے ہیں۔ اردن کے جو دریا ہیں ان کا پانی بھی جو ایکسٹرا ہوتا ہے وہ بھی اسی میں آ کے گرتا ہے، لیکن پھر بھی جو اردن کے دریا ہیں ان کا پانی میٹھا ہے، لیکن اس کا پانی نمکین ہے، جس کی وجہ سے اتنا نمک اس میں پایا جاتا ہے کہ اگر وہ اس کا پانی، دریا کا پانی بھی اس میں آ جاتا ہے، پھر بھی اس میں کوئی کسی قسم کا فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کہ سمندر میں باقی جو سمندر ہے، سمندری کا پانی تو ویسے ہوتا ہی نمکین ہے، لیکن اس میں کچھ زیادہ نمک ہوتا ہے، اس سے 9.6% نمک زیادہ پایا جاتا ہے۔ ڈیڈ سی کی جو گہرائی ہے وہ ہے تقریباً 420 میٹر، اس کی گہرائی موجود ہے، تقریباً 1340 فیٹ کے لگ بھگ بنتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں جو اس کی لمبائی جو ہے وہ 67 کلومیٹر اس کی لمبائی ہے، اور 18 کلومیٹر اس کی چوڑائی ہے۔ نمکین جھیل اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں لوگ اس وجہ سے نہیں ڈوبتے کہ اس میں پانی میں جو نمک ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ نمک ہوتا ہے، پانی اتنا بھاری ہو جاتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز کے اوپر چلی جائے تو یہ ڈوبتی بالکل بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ 330 دن تک بہت زیادہ گرمی رہتی ہے اور سورج کی شعاعیں بھی ہوتی ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جتنی بھی زیادہ سورج کی شعاعیں ہوتی ہیں پھر بھی جلدی بیماریاں نہیں ہوتی، اور طبی ماہرین جو ہیں اور کافی سائنٹسٹ بھی اس بات کو، ان کے نزدیک یہ بہت ہی پرائرٹی سمجھ جاتی ہے اس جگہ کو، کیونکہ یہاں پہ جلدی بیماریاں نہیں ہوتی اور آکسیجن زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اگر آپ وہاں رہیں تو تر و تازہ آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے بہت سارے سیاح اور سیر کرنے والے لوگ جو ان کو سیاح و تفریح وغیرہ پسند ہے تو وہ وہاں پہ رش لگا رہتا ہے اس جگہ پہ۔ اس کے جو کنارے کے ساتھ ساتھ ہیں وہ باقیات اور کچھ اس قدر کی زمین جو ہے ساری کی ساری بنجر ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہاں پر کسی قسم کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عذاب آیا ہے لوگوں پر۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی یہاں پر جن پر عذاب آیا تھا، یہ وہ جگہ ہے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، ان دونوں کے درمیان میں کنفرم نہیں ہے۔ اور اس کی بات، ایک اور بات یہ ہے کہ یہاں کا جو لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں کچھ خاص جگہ نہیں ہے، آبادی بہت زیادہ کم ہے، اور اس میں یہ ہے کہ کوئی بھی جاندار موجود نہیں ہے۔ نمک بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پر جاندار نہیں ہے، پانی میں کچھ نہیں ہے، لیکن کچھ جراثیم وغیرہ اس کی تہہ میں پائے جاتے ہیں جو کہ جن پر نمک کا اثر بالکل نہیں ہوتا، وہ جراثیم یہاں پر پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے بارے میں گہرائی کے بارے میں سب کچھ کے بارے میں بات کی، یہ اسرائیل اور اردن، یہاں پہ اسرائیل ہے اور یہاں پہ اردن ہے، درمیان میں جو نمکین جھیل یعنی ریڈ سی کے نزدیک ہوتی ہے، یہ سارا جو ایریا ہے وہاں پہ یہ ڈیڈ سی کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو بحیرہ مردار کہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی بھی جاندار کی باقیات موجود نہیں ہے۔ اس کے نمک کی زیادہ پائے جانے کی سب سے وجہ ایک اور بھی یہ ہو سکتی ہے کہ یہاں پہ بارشیں بہت کم ہوتی ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں۔ ساتھ اس کے چٹانیں پائی جاتی ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی چٹانیں ہیں۔ جب بارش کا پانی آتا ہے تو اس میں تیزابیت ہوتی ہے، بارش کے پانی میں تیزاب بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پانی جو ہوتا ہے وہ چٹانوں پہ گرتا ہے تو چٹانوں کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے، ان کی باقیات بھی اسی پانی میں شامل ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا جو ماحول ہے یہاں پہ رہنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سیر و تفریح کے لیے جا سکتے ہیں کیونکہ آکسیجن بہت زیادہ ہے اور جلدی بیماریاں بہت زیادہ کم ہوتی ہیں، زمین بنجر ہے، اور اسی وجہ سے
اگر آپ کو تیراکی نہیں آتی، آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ جگہ ہے، کیونکہ آپ اس پر چل پھر سکتے ہیں، ڈوبیں گے بالکل بھی نہیں، آپ تیرتے رہیں گے، آپ اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہیں نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ پانی بہت ہی نمکین ہے، مچھلی وغیرہ ایسا کوئی جاندار اس میں موجود نہیں ہے۔ تو یہ میں نے کچھ دلچسپ چیزیں اور اس کے بارے میں انفارمیشن دی آپ کو ڈیڈ سی کے بارے میں، جسے بحیرہ مردار کہتے ہیں۔ اور مزید سے ویڈیوز کے لیے اگر آپ کو یہ پسند ہے انفارمیشن، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہر ایک چیز کے بارے میں انفارمیشن لیں، ٹیوٹورز وغیرہ اس طرح کی کچھ باتیں آپ سے شیئر کروں، تو آپ کے لیے بہترین پلیٹ فارم ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔